انسانی جسم میں جو محلول ہے ایک خون اس کے اندر ہی پھرتا ہے، خون کے ذرے بھی اسی کے اندر ہوتے ہیں، اور وہی محلول ہے جس کے اندر بہت سے ایسے نمکیات ہیں جو کلیوں میں جاتے ہیں، پھر وہاں کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ واپس آتے ہیں۔ میٹھا بھی اسی میں رہتا ہے، اسی محلول میں، اور وائٹ کارپسلز اور بہت سے ایسے دفاعی ذرات جو جسم کے ہیں وہ سب اسی محلول کے ذریعے چلتے ہیں۔ تو خون کی نالیاں اور اس کے علاوہ بھی پانی ہیں جسم کے اندر، سیپس ہیں بہت سے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 12 نمکیات ایک خاص مقدار میں معلق کر دی ہیں، یا معلق جو خون کے ذرے ہوتے ہیں اس کو معلق نہیں حل کر دی ہیں۔ تو حل شدہ چیز کو معلق نہیں کہا جاتا، بلکہ معلق اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذرے کسی چیز میں حل نہ ہوئے ہوں اور لٹکے ہوئے ہوں۔ تو یہ حل ہو کر ایک جان، ایک محلول بن گیا ہے۔ مثلا نمک کو پانی میں گھول دیں تو یہ معلق نہیں ہوگا، میٹھے کو پانی میں گھول دیں تو یہ معلق نہیں ہوگا، لیکن مٹی کے ذریعے بعض دفعہ معلق ہو جاتے ہیں، دودھ کے ذریعے معلق ہوتے ہیں، کبھی وہ شفاف نہیں رہتا، دودھ پہلا سا رنگ ہو جاتا ہے، اور اس کے خون کے ذریعے معلق ہوتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے۔ جو میں بات کر رہا تھا وہ محلول ہے، اس میں 12 قسم کے نمک ہیں جو حل ہوئے ہیں، اور ان کا ہر وقت ایک توازن قائم رہتا ہے۔ اگر صحت مند آدمی ہو تو جب بھی وہ ٹیسٹ کروائے گا، کسی عمر کا بھی بچہ ہو یا بڑا ہو، اس کا ایک ہی ہمیشہ توازن نظر آئے گا۔ جتنا کالی پوٹیشیم فاسفیٹ ہونی چاہیے اس کے، اور جتنے سوڈیم کلورائڈ ہونا، نمک کالی مرچ، سوڈیم نیٹرم کہتے ہیں جس کو، اتنا ہی ہوگا۔ اس طرح کیلکیریا فاس بھی ہے، اس میں نیٹرم سلف بھی ہے، نیٹرم میور کے علاوہ کالی میور بھی ہے، فیرم فاس بھی ہے، میک فاس ہے۔ تو یہ سارے نمکیات ہیں جو اس کے اندر ہر وقت ایک خاص مقدار میں گھلے رہتے ہیں۔ جب بیماریاں آتی ہیں تو بعض دفعہ بیماری کے اثر سے کسی ایک نمک کی ضرورت زیادہ محسوس ہو جاتی اور جسم اس کو زیادہ استعمال کر جاتا ہے، اور نارملی ہوتا رہتا ہے مگر اتنا ہی پھر جسم اور اس کو مہیا بھی کر دیتا ہے۔ لیکن جہاں توازن بگڑ جائے، بیمار زیادہ ہو جائے اور پھر پورا نہ کیا جا سکے، یا بعض بیماریوں میں بعض نمک بڑھ جاتے ہیں ویسے ہی، تو ایسی صورت میں تمام جتنے بھی گلینڈز ہیں ان پر بھی اثر پڑتے ہیں اور سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی مریض کو ایسی حالت میں ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ اس کے نظام نمکیات بگڑ جائے تو سمجھتا ہے کبھی آخری دموں پر ہے، اس کا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، عام رد عمل اس کے بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ان کی بہت اہمیت ہے۔ شوسلر نے 12 ٹیشو ریمیڈیز جو بنائی وہ اسی اصول پہ بنائی، جن کو ہم بایوکیمک بھی کہتے ہیں۔ اس نے کہا بایو میں زندگی، اور کیمسٹری سے کیمک نکالا، تو اس نے کہا جو زندگی میں کیمسٹری مقرر کی ہے اسی میں تمام بیماریوں کا حل ہونا چاہیے۔ ایک دعویٰ تھا جو ضروری نہیں کہ صحیح ہو، مگر کچھ نہ کچھ فائدہ اس کا ضرور پہنچا، چنانچہ پھر دنیا میں رواج پا گیا علاج۔ اور اس پر بعض لوگ تو اسپیشلائز کرتے ہیں، وہ صرف بایو ٹیشوز نہیں رہتے ہیں اور ہر بیماری کا علاج اس سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر بہرحال یہ کلب ویسے میں کل ہی بتا رہا تھا کہ بعض ڈاکٹر چھوٹے بچوں کو ٹونک کے طور پر کبھی 5 فاسز دے دیتے ہیں، کبھی اور چیزیں ایسی بنا دیتے ہیں جن کو وہ تجارت کی غرض سے اچھے اچھے نام دے کر بیچتے ہیں، اور عام انسان ہیں، یعنی لوگ، ان کو تو ان تفاصیل کا علم نہیں۔ انہوں نے
یہ سن رکھا ہے کہ ہومیوپیتھک معصوم دوا ہے، اس کا کوئی بد اثر نہیں ہوتا، اور جب وہ دیتے ہیں تو بچہ تھوڑے دنوں میں ہی اچھے آثار ظاہر دکھا سکتا ہے، موٹا تازہ ہونے لگ جاتا ہے، اس کا رنگ بہتر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دبا کے دیتے چلے جاتے ہیں اور ارد گرد مشہور کرتے جاتے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ کمزور ہے تو فلاں ڈاکٹر سے جا کے فلاں نسخہ لے آئے، اور ڈاکٹروں کو تو خیر کمائی ہو جاتی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد ایسے بچے جن کو بہت زیادہ دے دیا جائے ان کا الیکٹرولائٹ بگڑنے لگتا ہے، اور جب الیکٹرولائٹ بگڑتا ہے تو ایسے کیسز میں نے کئی بچے ایسے دیکھے ہیں جن کو بلڈ کینسر ہو گیا اور پھر وہ سنبھلے نہیں۔ اس لیے ایک تو یہ کینسر کا خطرہ، اس کے علاوہ بعض خطرات ہیں جو بہت گہرے ہیں مگر انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک ایسا کیس تھا جس میں وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر تھے خود، انہوں نے کالی فاس اپنے لیے استعمال کرنی شروع کی، اور ان کو چونکہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے اور اس میں کیا احتیاط چاہیے، انہوں نے کئی مہینے مسلسل کالی فاس کھائی، اور اس کے بعد ان کی ایسی بعض علامتیں ظاہر ہوئیں کہ جس پہ ان کو فکر پیدا ہوئی۔ انہوں نے جو بلڈ کیمسٹری کروائی تو پتہ لگا کہ کالی فاس عام مقدار سے 5 یا 6 گنا زیادہ تھی، باقی سارے نمکیات کا توازن درست، اور کالی فاس کا بگڑ کر بہت زیادہ ہو گیا، اور کالی فاس اگر ایک حد سے زیادہ ہو جائے، مثلا 7 گنا ہو جائے یا اس سے کچھ اوپر، تو اس کے نتیجے میں بعض دفعہ اچانک موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ظاہری بیماری کے ایک دم مریض فوت ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایسا سالٹ ہے جس کا بجلی کے اندرونی نظام سے بھی گہرا تعلق ہے۔